جو سب عیدوں سے بڑی عید، سب خوشیوں سے بڑی خوشی نہ کسی کو ملی ہوگی جو میرے خیال میں ہے، نہ کسی طریقت والے نے آج تک اپنی طریقت میں کسی کو کہا ہوگا، نہ ماضی میں، نہ ابھی، نہ مستقبل میں۔ اب میری نقل اتار کے کہے تو اور کہے، وہ تو نقل ہو گئی، اصل تو نہ ہوئی نا۔ تو جو سب سے بڑی چیز ہے، آقا جی نے آپ کو سلام کہا ہے، کیا چاہیے؟ آقا جی نے آپ کو سلام کہا ہے، کہا میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ اللہ! کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا دنیا میں نہیں ہوا، دوسرے طریقے سے ہوا، اس طریقے سے نہیں ہوا۔ سلام کہا اور عید مبارک کہا ہے۔ اور آپ کو کروڑ کروڑ مبارک ہو ان کے اس احسان پر۔ باپ کی محبت کا تقاضا وہ محبت کا اس کا اظہار نہیں ہے، جو میسر ہو، وہ زکوٰۃ سے نہ ہو، صدقے سے نہ ہو، آقا جی کی محبت میں جس کا جی چاہے 1 روپیہ نکالے، 1 ارب نکالے، 100 نکالے، نہ بھی نکالے، آقا جی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن محبت کا اظہار ہونا لازم ہوتا ہے۔ آقا جی نے کہا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تم میں محبت پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ محتاج ہیں محبت رسول اللہ کی، تو ادھر ہدیہ بھیجیں سب سے پہلے، باقی میرا سمجھانا کام ہے، کروانا کام نہیں ہے، وہ قسمت جس کی ہوگی۔ تو جو تمہاری مرضی ہو، 1 روپیہ، کروڑ روپیہ، ساری جنت بھی آقا جی کو دے دو، کچھ نہیں دیا، تم نے اپنے لیے کچھ کر لیا کہ وہ تمہاری طرف توجہ دیں گے کہ میرے چاہنے والے ہیں ابھی۔ تو چاہت اور محبت قربانی سے پتہ چلتی ہے، پھر آپ کو بھی اندازہ اپنا ہو جائے گا کہ میرے دل میں آئی لو یوں کرتا ہوں، آقا جی پہ جان قربان ہے، یہ قربان ہے، اتنا بکتا رہتا ہوں، میرے اندر تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوگا تم، پھر پہلی ختم ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، یہاں تو ہزاروں سال بھی کافی نہیں۔ دنیا کے مسائل میں پہلی جماعت میں سال لگتا، پھر دوسری میں، پھر وہ کہیں جا کے کہتے ہیں وہ کچھ بنتا ہے، چھوٹا کتا یا بڑا کتا دنیا کا، چھوٹا کتا یا بڑا کتا۔ تاجر اسکولوں میں جاتے ہیں دنیا کے لیے جاتے ہیں نا، یا آخرت کے لیے جاتے ہیں؟ آخرت کے مولوی پڑھا دے گھر میں، ہم سے موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، دنیا کے لیے جاتے ہیں، چھوٹا بڑا کتا بن جاتے ہیں۔ جیسے حدیث کا مفہوم، دنیا مردار جانور ہے، جیفا مردار، طالب و کلاب، جس کو اس کی لگن لگ جائے وہ کتا ہے، طرف لگن ہے، یہ طرف لگن نہیں ہے۔ دنیا سے مدد لینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، مسجد بنانی ہے، کھانا پینا کھانا، خدا کا شکر کرنا ہے، نعمت، اچھے کام کریں، وہ دنیا اس کی نہیں ہوتی، دنیا وہ دنیا اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ نعم المال الصالح،
فرمایا سرکار بہت اچھا مال ہے صالح آدمی کے لیے، اس کے بعد مال آتا ہے خیر کے کام شروع ہو جاتے ہیں، اور جو صالح آدمی نہیں ہے مال آتا ہے پھر جو کرتا ہے تم کو پتہ ہی ہے، تھیٹر میں جائے گا، ڈش کا مزہ دیکھے گا، ہے نا، اس میں بھی وقت لگتا ہے اس رسوائی کے علم میں، یہاں تو کروڑوں سال بھی کافی نہیں ہے، جو حقدار نہیں بنتا خدا کی محبت کا یا آقا سے رابطے کا، لیکن سچائی سے لگا رہے، کرم آ جاتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، کرم آتا ہے پھر دل کا سچا چاہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، لیکن نیت کا سچا ہو کے بیٹھا خدا اور نبی کے معاملے میں، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی دعا مانگی سب کام ہوا، کبھی دعا نہیں بھی مانگی، سوچا کسی کام کا خود ہی شروع ہو گئے کام ہونے، آقا جی نے نہیں کہا، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، کیا مطلب، جو چاہتا ہے ہونے لگتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، لیکن بندہ تو بنے نا، ولی بننا تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو جب ہوگا نہیں ہوگا، اس کا تو اللہ نے کہا جو میرے دوستی میں سے کر لے، من عادی لی ولی، حدیث شریف، جس نے دشمنی کیا میرے کسی دوست سے جس کی دوستی ہو چکی ہو، آذنتہ بالحرب، اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، خدا سے جنگ کرے، تو پھر بندہ تو بنے، تو مسئلے بڑے ایسے ہیں، آنے کو تو ایک دم وظیفہ آدمی لے لیتا ہے، بات ایک دم سن لیتا ہے، جب عمل اور مشقت کا مسئلہ آتا ہے پھر اس کو دیکھو کیا کرتا ہے، باتیں کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں اس کے ساتھ چمڑی رہتی ہیں، روڑے اٹکاتی ہیں، اس کا مقابلہ اس کا مرتے دم تک رہتا ہے، نفس اور شیطان، یہ اندر چمڑے ہوئے ہیں انسان کو، تو پھر اللہ ہی ہماری تمہاری مدد کرے گا، فقیرہ فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے، ایسے ہے، آتے رہو جاتے رہو، جس دن تمہارا دل لگ گیا خدا سے کی محبت سچائی سے، کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی اور کوئی مصیبت تم پر حاوی نہیں ہو سکتی، تو دل لگنے کے بعد تمہارے ساتھ خدا ہیں اور وسیلہ کے طور سے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، پھر کیا چاہیے، دل لگنے کا بڑا مسئلہ ہے، بعد 100 سال عبادت کرے، وظیفے پڑھے، کچھ پڑھے، اس کا دل نہیں لگتا، بعد پہلے دن بسم اللہ کر کے قرآن کو ہاتھ لگائے تب بھی اس کا دل لگ جاتا ہے، تو خدا کرے کوئی امتحان نہ آئے، جو امتحان میں خدا ان کو امتحانوں سے نکالے، کہ مرنا تو ہے اس سے تو کوئی جان چھڑا نہیں سکتا، لیکن خدا کرے اچھی موت مرے، آتے رہو جاتے رہو، اس لیے ہم مطلب تھا ساری باتوں کا کہ یہ اعلان کرواتے ہوئے جو بیٹھ سکے گزرے تو چلا جائے، 1 منٹ میں سب کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا تھا مجھ کو دیکھ لیا تھا، سیاحوں کی طرح آتے ہیں، میں دیکھیں ادھر کون سا بزرگ آ گیا ہے، ادھر تمہارے سامنے بیٹھا بزرگ ہے کہ نہیں اللہ جانے، لیکن دھندا اس کا اچھا چل رہا ہے، دھندا اس کو کہنا وہ چل رہا ہے، یعنی پیری تھوڑی بہت جما لی ہے، اب وہ سچی ہے نہیں سچی ہے وہ پتہ نہیں، کیونکہ آدمی اپنی صفائی تو پیش کر نہیں سکتا، کوئی بھی آدمی ہو، دردی اس کی دکان میں چلے جاؤ، میں بہترین سوٹ بناتا ہوں، جو اس طرح کہ مجھے آتا نہیں ہے، کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں کچھ کا کر کے دے دوں گا، وہ کہتی فکر نہ کرو تو لے آؤ نا، میں اسی کاریگر ہے میرا پیو بھی کاریگر سی، چل پیو بھی کاریگر سی، اور دکان میں خوب بورڈ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اس کا کام نہ بنائے، دردی نے کام خراب کر دیا، وہ آیا شکایت کی،
اس نے کہا پھر دوبارہ آنا، دوبارہ اچھا بنا دیں گے، اب دوبارہ آنا۔ یہ لوگ ایسے چلتے ہیں دنیا والے۔ نانوائی کی دکان میں گیا، سالن لیا، مکھی نکلی، بڑا غصہ آیا۔ اس نے کیا تم سالن پکاتے دکان کھول کے بیٹھے ہو، یہ مکھی نکلی ہے، کیا ہے تمہارا؟ بس 2 آنے کا تو سالن لیا، مکھی کیا ہے؟ پھر اونٹ نکلتا بیچ میں سے، یہی نکلے گا، کھاؤ چپ کر کے دفع ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگ چلاتے ہیں کام، سمجھیے ایسے کچھ ہیں نہیں ہیں۔ سن لو، باتیں ہم کو بھی آتی ہیں تو تم کو سمجھا تو لیا میں نے۔ باقی وہ پنجابی میں کہتے ہیں واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے۔ جب ایک دوسرے کے ہتھے چڑھیں گے نا، پھر پتہ چلے گا تمہارا وزن کتنا، میرا کتنا۔ ہاں ایسے دیکھ رہے موٹاپا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بڑی داڑھی ہے، شام کو لوگ سلام پھیر کے سنتے پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، چپ کر کے گھورنا شروع کر دیتا ہے، یا باتیں کرتا ہے، یا چپ ہو کے چلا جاتا ہے۔ تم کو مزاج پسند آئے بیٹھو، نہ مزاج پسند آئے چلے جاؤ۔ لیکن ایک دفعہ کسی کو ضرور پہلی دفعہ ہوتا ہے سنی سنائی کو جا کے دیکھے کیا ہے۔ تو سنی سنائی کو تم نے دیکھ لیا مجھ کو، اور کچھ میری باتیں بھی تم نے سن لی ہیں، کہ یہ بھی پیر چلتا پرزہ نظر آتا ہے۔ تو چلتا پرزہ نہ ہوتا میں یہاں بیٹھ سکتا تھا؟ جرنلوں کرنوں کو جدھر آتے جاتے ہیں ان کو سنبھال سکتا تھا؟ غنڈوں کا پیشاب میں نکال سکتا تھا؟ نہ میرے پاس اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ بس بات چیت ہوتی ہے، آتے جاتے ہیں، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا، جدھر جاتا سب سے آگے ہو کے بیٹھتا بنہوس۔ 3 دفعہ 4 دفعہ 100 دفعہ بھاگا، کلان شر خوف اٹھا، پھر آگے بیٹھ جاتا، شرم نہیں آتی۔ اگر تو سچا ہوتا ہے تو اس گھر میں پلا تھا، پتہ نہیں خدا کیسا کیسا تجھے عنایت کر نوازنے کا، لیکن ابھی تک اندر سے ٹھیک نہیں ہوا۔ تسبیح خور دل کا چور۔ باقی تیرا کام چل گیا، یہاں سے کھانا تجھے ملتا ہے، پیسے تجھے مل جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، شیخ امین کی کوئی شاید دعا میں عصبی ہے، کچھ اثر ہوگا اللہ کے کرم کے تقاضے سے، اور کچھ لوگوں سے بھی رسوخ اچھا ہے، چھوٹ جاتے ہیں مصیبتوں سے۔ ایسے کئی ہیں چھپ کے آئے ہیں، اور بعد آئے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو ایک دم سب کچھ تو حل نہیں ہوگا نا، حل تو اللہ کرے گا نا۔ ان کیا فقیرہ دعا کر، میں نے کہا جیسی نیت ویسی مراد، دعا دے بچے جو فقیرہ دعا کر، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو میں نے کہا اتنی گپ کافی ہے، اب تمہاری مرضی، بیٹھو جاؤ، میں بیمار ہوں، جو اپنے وظیفے پورے کروں گا، اور طبیعت سیٹ ہو گئی، جیسے وہ بولتے ہیں یہ کرکٹ والے جی فٹ ہو گیا، فٹ نہیں ہے آج کل، تو میں بھی آج کل کرکٹ والوں فٹ نہیں ہوں تھوڑا۔ اگر میں فٹ ہو گیا نا تو پھر تھوڑا بہت تم کو بھی فٹ کر دوں گا۔